الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو ایک انتہا درجے کی کوئی خوشی ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سفر جو کہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اور انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل پہ وہ پہنچ گیا، اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، بہت احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی ذمہ داری جو تھی وہ ہمارے توسط سے جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کروایا، اور یہ چیز بہت ہی ایک خوشی کا احساس دیتی ہے کہ الحمدللہ ہم بھی اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم بھی کسی کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی قرآن کو جو ہے وہ کچھ حد تک، زیادہ نہیں، کچھ حد تک ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک کا انتہائی ہم سب جو ہیں وہ بہت شکر گزار ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو ہمارا لاسٹ پارہ ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا انشاءاللہ ہم ہاف جو ہے وہ آج پڑھیں گے سورہ نبا سے لے کر سورہ غاشیہ تک، ٹھیک ہے۔ ہاف جو ہے وہ اس کا آج اس کی تفسیر بیان کی جائے گی اور سارا اس کا ٹرانسلیشن وغیرہ، ایکسپلینیشن وغیرہ۔ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو لاسٹ والی صورتیں ہیں ان میں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ زیادہ تر ہمیں یہ ساری مکی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب کا جو ایک مضمون ہے وہ توحید اور رسالت، نبوت، شرک، مطلب ان ساری چیزوں کے اوپر یہ مبنی ہے۔ سیم اسی طرح سے یہ جو سورہ نبا ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے آج انشاءاللہ تعالی، اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں اسی طرح کا ایک کانٹینٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ اور ایک اور چیز ہے جو کہ میں یہاں پہ انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ بہت ساری آیات جو کہ آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے تو آپ کو ایسے فیل ہوگا اچھا یہ تو ہم نے پڑھی ہوئی تھی، یہ ہم نے فلاں پارے میں پڑھی تھی، یہ بات ہم نے فلاں پارے میں پڑھی تھی، یا ریسنٹ ہم نے ان آیات میں یہ والا ذکر سنا تھا۔ تو میجورٹی آپ دیکھیں گے کہ وہی باتیں ہیں، وہی قیامت کا ذکر آپ کو ملے گا اور مشرکین کی باتیں آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے، اور آخرت کے بارے میں جو ہے وہ ساری ہمیں ڈیٹیل ان جو آج کی ہماری صورتیں ہیں ان میں بھی ہم دیکھیں گے۔ جو ہمارا لاسٹ 29 جو پارا تھا اس میں جو ساری باتیں ہو رہی تھی تقریباً اسی طرح کا کانٹینٹ یہاں پہ بھی ہمیں ملے گا۔ سورہ نبا کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 رکوع کے اندر ان 40 جو آیات ہیں ان کو مرج کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو جوڑا ہے سورہ نبا جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ مرسلات کے ساتھ ہے، اور اس سورہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں کائنات کی بہت مطلب جو میجر چیزیں ہیں، جو بڑی چیزیں ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے کیا ہوگا کہ وہی ان ساری چیزوں کو ایک دن مٹا کے قیامت کو قائم کر دے گا۔ آج جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں تو یہ جو جہنم ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ غاشیہ تک جو ہے یہ ہم جتنا بھی ان صورتوں کا مضمون دیکھیں گے وہ سارا جو ہے وہ آخرت کے اوپر بیسڈ ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ نبا ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی تو اس کے بعد ان کی جو حالت تھی وہ بہت ہی مطلب ایک کریٹیکل ان کی سچویشن ہو گئی تھی، بہت حالت غیر ہو گئی تھی، اور ظاہرہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو ایک ان یوزول سی چیز تھی، تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ برداشت نہیں کر سکے تھے، اور ان کی حالت جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی۔ اور پھر کافی دنوں کے بعد جب دوسری وحی آئی تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ سورہ مدثر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اے کمبل میں لپٹے ہوئے انسان، ٹھیک ہے، کیا کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کمبل کو چھوڑو، اور یہ جو رسالت کا منصب جو ایک آپ کو دیا گیا ہے اس کی جو ڈیوٹیز ہیں آپ اس کو سنبھالیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ راہ حق کی طرف بلائیں، اور جس مقصد کے لیے جو ہے وہ آپ کو بھیجا گیا، جو آپ کو نبوت ادا کی گئی، اب وہ آپ اپنا مقصد جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیں۔
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب ان کی حالت سٹیبل ہوئی، جب ان کو ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی ہو گئی، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے مقصد کا جو آغاز تھا، جو اپنی نبوت کا جو آغاز تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر میں ایک دعوت رکھی، اپنے کھانے پہ اپنے فیملی کے بہت سارے لوگوں کو بلایا۔ اسی طرح سے جو مکہ کے لوگ تھے، کچھ معزز لوگ، ان کو بھی بلایا خاندان میں۔ کھانے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ایک گیدرنگ، سوشل گیدرنگ تھی، اس میں انہوں نے اپنا جتنا بھی ایک جو دعوت تھی ان کی، ٹھیک ہے، جو مقصد تھا ان کا، وہ انہوں نے ان کو بتایا۔ تو اس کے بعد ان ساری باتوں کو سننے کے بعد جو ان لوگوں کا ریئیکشن تھا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اس سورہ کے اندر نظر آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس سورہ نبا، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جب ان کے ساتھ وہ سارا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، تو اب وہ وہاں سے تو آ گئے، لیکن اب وہ آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کوسچنز کر رہے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک بات کی ہے، یہ تو کوئی ایسے لگتا ہے کوئی نئی بات کر دی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے گی، انسان جو کہ مر جاتا ہے اور پھر وہ بالکل ہڈیاں ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے دوبارہ اٹھے گا؟ تو یہ مرنے کے بعد کی جو بات ہے، یہ ساری تو کچھ کہانی لگتی ہے۔ اور یہ جو پورا اس محفل سے آنے کے بعد لوگوں کے اندر یہ ہو گیا تھا کہ جہاں کہیں پہ بھی وہ آپس میں اکٹھے ہوتے تو ان کی جو موضوع گفتگو ہوتا تھا وہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ یہ جو محمد ہیں، انہوں نے یہ جو بات کی ہے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے۔ آگے آیت نمبر 2 دیکھیے، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے ہیں، نہیں، انقریب یہ جان لیں گے، ہاں کوئی بات نہیں، انقریب یہ جان لیں گے۔ کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، اور تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو بنا دیا ہم نے تھکان دور کرنے والی، اور رات کو ہم نے بنا دیا ڈھانپ لینے والی، اور دن کو ہم نے بنا دیا معاش کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کس چیز کے بارے میں شک ہے، کیا چیز ہے کہ جو ان لوگوں کو جو ہے وہ شک میں مبتلا کر رہی ہے، کہ ان کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ ہم جب مریں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ دنیا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے، اور وہاں پہ ان کے یہ جو کچھ یہاں پہ کریں گے، اس کے جو اعمال ہیں ان کا انہیں حساب بھی دینا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایگزامپلس کے تھرو سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم لوگ غور نہیں کرتے ہو کہ کس طرح سے دن رات آگے پیچھے آ رہے ہیں، اور پھر انسان ایک نیند ہے، یہ بھی ایک موت کی ایک شکل ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ نشانیاں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو ان کے اوپر وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، اور تمہارے اوپر بنا دیے ہم نے 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے سورج کو بنا دیا ایک روشن چراغ، اور ہم نے اتار دیا نچڑنے والے بدلیوں سے چھاچھو پانی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ زمین کی ساری اگزامپلز دینے کے بعد اب آسمان کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ آسمان ہے، آسمان کے اوپر بادل ہیں، ستارے ہیں، بادلوں سے پانی جو ہے وہ نکلتا ہے بارش کی صورت میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر کوئی ایک غور و فکر کرنے والا بندہ ہو تو وہ ان کے اوپر سوچ سکتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ان ساری چیز کو، جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ آیت 15 دیکھیے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج اور دوسرے نباتات اور بڑے گھنے باغات بھی، یقیناً فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو وہ ہو گیا، اس دن کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایون وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ وہ دن کب آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ معین ہو چکا ہے، اس کو اسپیسیفائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں یہ دن ہوگا، اس ٹائم پہ وہ قیامت رونما ہو جائے گی۔ آیت 18 کیا ہے کہ جس دن پھونکا جائے گا سور تو تم سب چلے آؤ گے فوج در فوج، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت، یقیناً جہنم گھات میں ہے۔
اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے جہنم گھات میں، اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے ہم نے بہت ساری صورتوں میں یہ پڑھا، آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جہنم گھات میں کس طرح سے ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہے کہ یہ کب انسان اور یہ جو بڑے بڑے پتھر، ٹھیک ہے، یہ اس میں ڈالے جائیں گے اور اس کی آگ جو ہے وہ دہکے گی۔ آئی 22 وہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا اور وہ رہیں گے اس میں کرنہا کرن۔ کرنہا کرن سے کیا مراد ہے کہ وہ اس میں ایک دفعہ وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، سالہ سال وہ اسی میں رہیں گے، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی شے اور نہ ہی کوئی مشروب سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے، بدلہ ان کے اعمال کا پورا پورا۔ یہ لوگ کسی حساب کتاب کی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ جن کو دنیا کے اوپر کسی حساب کتاب کی کوئی ان کو امید نہیں ہے، کہ جو آخرت کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ سوال کر رہے تھے نا کہ بھئی قیامت آئے گی، ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جب ہم مر جائیں گے، اور یہ دنیا فانی ہے تو اس کے بعد جو دنیا ہوگی تو وہ کیا دنیا ہوگی، مطلب جن لوگوں کو نہیں یقین تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کو کوئی وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہاں پہ اس کا انہیں حساب دینا پڑے گا۔ آئی 28 اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو دھڑلے کے ساتھ۔ دیکھیں کتنی ہم نے کتنی صورتوں میں دیکھا، کتنی آیات میں دیکھا کہ کتنی ہٹ درمی کے ساتھ وہ آیات کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اور ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کر لکھ رکھا ہے، تو اب چکھو ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے وہ عذاب ہے، اور اس میں جو ہے وہ صرف اسی عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آیت 31 یقیناً اہل تقوی کے لیے کامیابی ہوگی۔ اب پیچھے جو تھا سیم وہی روش قرآن پاک کی کہ پیچھے جو ہے وہ جہنمیوں کا ذکر کیا گیا، اب آگے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ پرہیزگار ہیں، جو کہ کامیاب ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت 32 ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے، اور نوجوان ہم عمر بیویاں اور جام چھلکتے ہوئے، اور وہ نہیں سنیں گے کوئی لغو بات اور نہ ہی جھوٹ، یہ بدلہ ہوگا ان کے رب کی طرف سے دیا ہوا حساب سے۔ اب یہاں اس چیز کو سمجھے کہ حساب سے کیا مطلب ہے اس بات کا۔ حساب سے جیسے کہ ہمیں یہ پتا ہے نا کہ جنت میں بھی مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر انسان کے بھی وہ مختلف کیٹیگریز ہوں گی، ٹھیک ہے، جس حساب سے انسان دنیا کے اندر عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، ٹھیک ہے، اسی حساب سے اس کو آخرت میں جو ہے وہ درجات دیے جائیں گے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہے نا کہ اگر کوئی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا اتنا ہی اجر دے دیا جائے گا، نہ کم نہ تھوڑا۔ آگے دیکھیے آیت 37 جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے مابین ہے، اور جو رحمان ہے اور اس میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن کوئی جب سارے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس دن کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی گناہگار، کوئی پاک باز، کوئی جنتی، کوئی جہنمی، یہ سارے جب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سر کو بھی اٹھا کے دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آج تو ہم مطلب بڑے دھڑلے سے ہر چیز کے اوپر وہ آرگیو کرتے ہیں اور آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہمیں بہت ساری احکامیہ آیات ملتی ہیں لیکن پھر بھی ہم نا ان کے اوپر عمل نہیں کر پاتے۔ تو یہاں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آگے سے جواب، کوئی اگر سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کا جواب دے سکے، اگر کسی کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے تو وہ آگے سے یہ کہہ سکے کہ مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت 38 ہے کہ جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل اور تمام فرشتے صفے باندھے، وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے، اور وہ بات بھی درست کرے۔ اب یہاں دیکھیں جیسے پیچھے بتایا گیا کہ تمام فرشتے، تمام انبیاء، تمام امتیں وہ سارے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس وقت صرف اسی کو وہی اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے گا، کلام کر سکے گا کہ جس کو اجازت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
آیت 39 یہ دن حق ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے، دیکھو ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا اس عذاب سے جو بالکل قریب ہے، جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کافر جو ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، جس طرح سے بہت سارے انسان یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ صرف باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ آج جو ہے وہ اس سے انکار کر رہے ہیں، وہ جب آخرت میں اپنا عذاب دیکھیں گے، جب وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو وہ کیا حسرت کریں گے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کہ میں جو ہے آج یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے نہ دیکھنے کو ملتا۔ آگے ہے ہمارے پاس سورہ نازیات۔ سورہ نازیات جو ہے اس کے بارے میں جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو ایک ہی قسم کی، ٹھیک ہے، ان کے نیمز کے حساب سے اگر آپ ان کو دیکھ لیں گے تو یہ بالکل ملتے جلتے ناموں والی پہ در پہ قسمیں جو ہیں ان سے ان کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے، سورہ نازیات، اس کے بعد لاسٹ سورہ ہوگی اسی پارے کے اندر سورہ عادیات، ٹھیک ہے، کہ جس میں ہمیں قیامت کا جو ذکر ہے وہ مل رہا ہے۔ آگے دیکھیں گے اب اس سورہ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں 2 رکوع ہیں اور 46 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو مضمون ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان کو موت کا جو ہے وہ منظر یاد دلایا جا رہا ہے، اور یہ بھی مطلب اس بات کو ایک پروف کے طور پہ پیش کر دیا گیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ہر صورت میں برپا ہو کر رہے گی۔ اس سورہ کی شروع کی جو 5 آیات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 1 ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو کہ گریں کھولتے ہیں آسانی سے، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ پھر وہ تعمیل ارشاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو 5 آیات ہیں سورہ نازیات کی، ان میں جو ہے وہ ہمیں فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ جو فرشتوں کی جو قسم کھائی جا رہی ہے، اب یہ کون سے فرشتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث ہے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے 1630۔ یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، کائنڈلی آپ سب نے اس کو پڑھنا بھی ہے۔ میں اس کا صرف مین جو اس کے پورشن ہے وہ یہاں پہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آپ نا یہ جتنی بھی 5 آیات میں ہم نے بات ساری پڑھی ہے اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیں گے۔ اب یہاں یہ جن فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے تو حدیث دیکھیے، اس میں ہے ایک حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں گئے ہوئے تھے، تو جب ہم اس کی قبر پر پہنچے تو ابھی اس کی جو قبر تھی وہ تیار نہیں ہوئی تھی، تو بیٹھ کے ہم لوگ وہاں پہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کو کرید رہے تھے، اور آپ نے سر اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور پھر آپ نے 2 سے 3 بار یہی جملہ جو ہے وہ دہرایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچ کے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک انسان کی فرشتے جو ہیں وہ آ کے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک عام انسان تو ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا نا، لیکن جس کا وقت آخر ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارا نقشہ کچھ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس حدیث میں دیکھیے
کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب کسی بندے کا جو آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ سورج کی طرح سے چمکتے دھمکتے سفید چہروں والے فرشتے، ٹھیک ہے، وہ جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جب یہ ملک الموت جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ اس کے سر پہ سرہانے اس کے بیٹھ کے، اور وہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت کی طرف چل۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ملک الموت ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں، مینز وہ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ان کی وہ اس بندہ مومن کی روح نکل جاتی ہے تو یہ جو فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ پلک جھمکتے سے پہلے پہلے کیا کرتے ہیں، اس انسان کی روح کو لے کے وہ جو کفن اور وہ جو خوشبو اپنے ساتھ لائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس میں لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر پائی جانے والی بہترین سے بہترین خوشبو جو ہے وہ اس کے لیے لے کے آتے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آسمان کی طرف وہ لے کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے آیت میں آپ نے پڑھا نا کہ وہ تیرتے ہوئے وہ اس کو لے جاتے ہیں، تو اب یہاں پہ ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ اس روح کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جس جماعت سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو وہ جو فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب جو وہ بندہ ہوتا ہے اس کا نام لیتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اور ہم اس کو آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور پھر جب وہ آسمان دنیا کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ وہاں سے دروازہ کھولنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جب ساتوں آسمان کے اوپر اس کو لے کے جاتے ہیں اس روح کو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس میرے بندے کے جو نامہ اعمال ہے اس کو علیین میں لکھ دو، ٹھیک ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو اس حدیث کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی صورتوں کی بہت ساری جو باتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ بہت اچھے سے سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے علیین کا ذکر کیا گیا ہے، اب وہ کون ہے، بندہ مومن جس کی روح فرشتے اللہ کے پاس لے کے گئے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا کہ اس کی روح کو علیین میں لکھ دو، اور مطلب اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ علیین میں لکھ دو، اور اس کو واپس جو ہے وہ اسی دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی دنیا سے پیدا کیا ہوا ہے، اور آخرت میں اس کو دوبارہ وہیں سے نکالوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس بندے کی روح دوبارہ سے زمین پہ آتی ہے اور اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، تو پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ سارا اس کے پاس سے سوال و جواب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں اگر وہ اللہ کو یاد کرے گا تو آخرت میں بھی پھر اس کو پتا ہوگا کہ میرا رب اللہ ہی ہے۔ اب اس چیز کو آپ نے بہت اچھے سے دیکھنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ٹھیک ہے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم آخرت میں اپنے قبر میں اس بات کا جواب دے سکیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ تو رب وہی ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنی دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت گہری بات ہے، اس کو بہت اچھے سے سمجھیے گا کہ اس دنیا کے اندر ہم جس کو بھی عزیز رکھیں گے نا، ہمارا رب وہی ہوگا۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ مومن کیا کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا اسلام ہے، اور سیم اس سے وہ کوسچنز وغیرہ سارے پوچھے جائیں گے، اور جب وہ اپنے کوسچنز میں وہ جو اس کا امتحان ہے وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ یہ میرے بندے نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور اس کے لیے کیا کرو کہ ایک جنتی بچھونا بچھا دو اور ایک دروازہ جو ہے وہ کھول دو جنت کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے کیا ہوگا کہ اس شخص کو وہ جنت کی ہوا آئے گی، ہوا کے جھونکے، جنت کی خوشبو جو ہے وہ اس کو آئے گی، اور جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ اسی کے برعکس اب دیکھیں کہ ایک وہ شخص، ٹھیک ہے، کہ جس کے اعمال جو ہیں وہ ایک خبیث روح ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا کیا اس کا پورا ایک ہوگا احوال، اس کا کیا ہوگا کہ جب کسی ایسے شخص کی روح جو ہے وہ قبض کی جاتی ہے تو انتہائی غلیظ شکل کے، ٹھیک ہے، بہت ہی خوفناک شکل کے جو ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں فرشتے، نعوذ باللہ، اللہ پاک
مجھے معاف کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس نا اس طرح کے فرشتے آتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے وہ ایک بالوں سے بھرا ہوا کمبل اور انتہائی بدبودار، جس طرح سے زمین کے اندر جو ہے وہ ایک انسان اگر مر جائے اور وہ اگر وہ دفن نہ ہو تو اس کی لاش سے جس طرح سے تعفن جو ہے وہ پھیلتا ہے، تو سیم اس طرح کا ایک ان کے پاس ہوتا ہے، ایک کمبل بالوں سے بھرا ہوا، تعفن سے بھرا ہوا ایک کمبل لے کے آتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کا وقت آخر ہوتا ہے اور وہ اس کے گرد آ کے بیٹھتے ہیں، اور جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے اس کو اس میں وہ جو کمبل وہ ساتھ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں لپیٹ دیتے ہیں، اور وہ جہاں سے بھی گزرتے ہیں تو وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ یہ اتنی خبیث روح کس کی ہے، تو وہ پھر اس کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں 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 ابن فلاں کی روح ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اسے آسمان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو جب وہ دروازے کھولنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے تو اس کے لیے وہ دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی اس کو لے کے جایا جاتا ہے اس کے لیے وہ دروازے نہیں کھولتے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو جو ہے وہ زمین کی بالکل تہوں میں جا کے، ٹھیک ہے، سجین، اس میں جا کے جو ہے وہ اس کو ڈال دو، اور اس کی جو نامہ اعمال ہے وہ اس میں سجین میں جو ہے وہ جمع کر دو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اس کو نا اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے، اور آسمان میں کوئی بھی پرندے اس کو اچک کے لے جاتے ہیں یا پھر ہوا اس کو کہیں دور جا کے پھینک دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے معاملات ہوتے ہیں، اور جب قبر میں دوبارہ اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ آگے سے بڑا حیرت زدہ ہو کے کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ اور پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے تو وہ پھر دوبارہ ایسے ہی کہتا ہے بہت افسوس کے ساتھ کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ میرا کیا دین ہے۔ اسی طرح سے پھر اس سے باقی سارے کوسچنز کیے جاتے ہیں، اور ظاہرہ وہ اس نے دنیا کے اندر اس نے نہ اس نے رسول کو مانا، نہ اس نے کتاب کو مانا، نہ اس نے اللہ کو مانا، نہ اس نے آخرت کو مانا، تو جب ماننا ہی نہیں تو وہ پھر اس کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ جو تھے ان لوگوں کے ساتھ میرا کوئی ریلیشن بھی ہے۔ تو یہاں پہ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا کہ جہنم کی طرف سے جو ہے وہ ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جہنم کا ہی بچھونا اس کے لیے اس قبر میں بچھا دیا جاتا ہے، اور جہنم کی گرم اور اس کی جو انتہائی گرم ہوا ہوتی ہے وہ اس کے لیے آتی ہے، اور وہ اس کی پسلیوں کو جو ہے وہ چیر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی کبھی اور انتہائی بدبودار حالت میں ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو کہ تمہیں غمزدہ کریں گی، اور وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا وہی عمل ہوں، وہی خبیث عمل ہوں جو کہ تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے چاہے اگر وہ اچھے ہوں گے تو وہ اچھے ایک صورت میں وہ ہمارے پاس آئیں گے آخرت میں، اور اگر وہ برے ہوں گے تو وہ اتنی ہی بری شکل میں وہ ہمارے سامنے وہ آئیں گے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اس میں جو روح قبض کرنے کی بات کی گئی اور نرمی کے ساتھ اور وہ آسانی کے ساتھ جو بات کی گئی، تو یہاں پہ سیم وہ اس حدیث میں ہمیں کمپلیٹ ایک پورا ایک نقشہ ملتا ہے کہ جو خبیث انسان ہوتے ہیں، جو منکرین ہوتے ہیں، جو نہیں بات ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی روحیں کس طرح سے وہ فرشتے قبض کرتے ہیں کہ بالکل اس طرح سے کہ جیسے ایک سیخ کے اوپر آپ نے کباب لگایا ہو اور وہ اس کے ساتھ چپک جائے اور وہ آسانی سے اتر نہ رہا ہو، آپ اس کو انتہائی سختی کے ساتھ تیزی سے جو ہے وہ آپ اس کو اتارنے کی کوشش کریں۔ تو سیم اس طرح سے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو قبض کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 6 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ اب یہ کانپے گی کانپنے والی کون؟ زمین، ٹھیک ہے۔ زمین کے اوپر یہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ایک بہت ہی خوفناک زلزلہ آئے گا آخرت میں، اور وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ آیت 7 اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، کتنے ہی دل اس دن خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں؟
کیا ہم جب کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے اور کہتے ہیں کہ تب تو یہ لوٹنا بہت گھاٹے کا سودا ہوگا، یعنی کہ یہ دیکھیں کتنا طنزیہ ایک انداز ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم کیسے جو ہے وہ دوبارہ لوٹیں گے، یہ تو ایک گھاٹے کا سودا معلوم ہوتا ہے۔ آیت 13 حالانکہ یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی اور سب کے سب ایک چٹیل میدان میں ہوں گے۔ تو یہ ڈانٹ کیا ہے؟ جو ہم نے سور کے بارے میں پڑھا کہ جب سور پھونکا جائے گا ایک چیخو پکار ہوگی، ایک ایسی آواز ہوگی جو کہ کانوں کو شل کر دے گی، جو کہ انسان کو سماعت سے محروم کر دے گی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جب سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، زمین و آسمان جو ہے وہ بالکل ایک زمین جو ہے وہ ایک چٹیل میدان کی صورت شکل اختیار کر لے گی، تو کیا ہوگا کہ تمام کے تمام انسان وہ سارے اس میدان میں جمع ہوں گے۔ کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کو پکارا تھا اس کے رب نے طوٰ کے مقدس وادی میں کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف سے تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو۔ اب یہاں دیکھیے دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے اور فرعون کا قصہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو طوٰ کی وادی میں پکارا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جائیں اس کے پاس، فرعون کے پاس۔ اور دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے نہیں کہا کہ جا کے جو ہے وہ آپ ان کو ایک دم سے سنا دیں، عذاب دے دیں یا کچھ اس طرح کی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا کہ اس سے جا کے پوچھ لو کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتا ہے تو پھر میں تمہاری رہنمائی کر دوں اپنے رب کے حکم سے تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ آئی 20 دیکھیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی بہت بڑی نشانی۔ اب جب اس نے نہیں مانی بات تو پھر معجزے کے طور پہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا دکھایا، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ پلٹا بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، پھر اس نے اپنی رعیت کو جمع کیا اور اعلان کیا، پس کہا کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہم نے بہت اچھے سے یہ پڑھا تھا کہ جب اس نے دیکھا اور اس نے ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اس نے جھٹلا دیا، اور پھر کیسے اس نے بالکل مقابلے کے لیے اپنے جو جادوگر تھے ان کو بلایا اور سارا کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں 25 تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا میں، یقیناً اس میں عبرت ہے اور اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اب یہ دنیا کی سزا اور آخرت میں تو اس کے لیے سزا ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ آئی 27 اے لوگو ذرا سوچو، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اس نے اسے تخلیق کیا، اس کے گنبد کو بلند کیا، پھر اسے ہر طرح سے درست کیا اور اس کی رات کو اندھیرا کر دیا اور اس کے دن کو ظاہر کر دیا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا اور اس میں سے نکالا اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہ ساری آیات پڑھی ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجایا، پھر اس کے بعد زمین کو زمین کے اوپر بیلنس کرنے کے لیے پہاڑوں کو بنایا، پھر آسمان سے پانی برسایا، زمین کے اوپر سے نباتات اگائیں۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اور زمین کے اوپر جتنے بھی جو چوپائے ہیں، جو جانور ہیں، ان سب کے لیے جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کر دیا۔ آیت 34 پھر جب برپا ہوگا وہ بڑا ہنگامہ، یعنی کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی تھی۔ اب کیا بھاگ دوڑ؟ اب دنیا کے اندر ہم جتنی بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پہ تو ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ہماری وہ سارا کچھ ایک فلم کی صورت میں نا ہماری آنکھوں کے گرد بھاگ رہا ہوگا کہ اچھا میں نے تو ساری عمر اپنی گھر بنانے میں، ایجوکیشن میں، بچوں کی اس میں مال جمع کرنے میں، ان سب میں جو تھا وہ سب کچھ اپنی زندگی جو تھی وہ برباد کر دی۔ اور آگے آیت 36 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور کھول کر رکھ دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے، یعنی کہ جہنم کو بھی جو ہے وہ بالکل سامنے لے کے آیا جائے گا اور ہر کوئی جو ہے وہ اسے اپنی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ بس جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ اب یہاں اس آیت کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، تو یہاں تھوڑا سا اپنا بھی انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں۔
کہ ہم آیا اپنی جو پرائیورٹیز ہیں اس میں ہم آخرت کو ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم نے قیامت کے بارے میں سوچا ہوا ہے، ہم نے حساب کتاب کے بارے میں سوچا ہوا ہے، یا ہماری جو ترجیحات ہیں یا جو ہماری بھاگ دوڑ ہے وہ صرف اور صرف اس دنیا کے لیے ہے۔ آیت 40، اور جو کوئی ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے خیال سے تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ احساس ہے کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو ظاہر ہے یہ ڈر اس کو ہر بری چیز سے روکتا ہے، ہر برے کام سے روکتا ہے، ہر گناہ سے روکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ کیا بنایا کہ یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آیت 42، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آ کر ٹھہرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے؟ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کو قیامت کے بارے میں آپ کا ٹھیکہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ جی قیامت اس دن آئے گی۔ یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو قیامت کا وقت بتائیں، اس کی ڈیٹ بتائیں کہ ہاں جی اس ڈیٹ کو آئے گی، اس وقت کو آئے گی، بلکہ آپ کا کام تو صرف اتنا ہے کہ آپ نے ان کو جنت اور جہنم سے ڈرانا، یعنی کہ بشیر اور نذیر ہیں، آپ نے ان کو جنت کی خوشخبری دینی ہے، آپ نے ان کو جہنم سے ڈرانا ہے، آپ نے ان کو قیامت کا ٹائم نہیں بتانا کہ یہ ٹائم ہے، اور بتائیں گے بھی کیسے کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتے کہ قیامت جو ہے وہ کب برپا ہوگی۔ آیت 44 اس کا انجام تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انجام ہوگا، یعنی کہ ہر چیز کا انجام رب کی ہی طرف ہے، وہ رب ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آیت 45، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو کہ اس سے ڈرتا ہے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ قیامت سے۔ جس دن وہ اسے دیکھیں گے انہیں یوں لگے گا گویا کہ وہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب انسان قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو وہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو کیسے لگے گی کہ وہ صرف ایک شام تھی یا ایک صبح تھی جو اس نے دنیا میں گزاری ہے۔ جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو دنوں کا حساب ہے وہ تو دنیا کے اگر دنوں کا لیں گے تو وہ ہزاروں کے حساب سے ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے یہ بات ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایک ایک دن 50-50 ہزار، یہ جو دنیا کے سال ہیں وہ 50-50 ہزار سالوں کے برابر ہوگا۔ تو جب آخرت میں جب انسان اپنا دیکھے گا، اپنا دنیا کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ میں تو صرف دنیا میں تو میں نے صرف اتنا سا ٹائم گزارا ہے کہ جیسے دن کا ایک کوئی حصہ ہو یا پھر کوئی ایک رات ہو۔ آگے ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہماری سورہ جو زاریات ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، آگے ہماری سورہ عبس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ عبس جو ہے اس میں 1 رکوع ہے اور 42 آیات ہے، اور یہ جو سورہ ہے اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک سرزنش ٹائپ کچھ اس طرح کی فیلنگ آئے گی، لیکن اب یہاں اگر ہم اس کا جو بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں پہلے، انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے جو آیات ہیں ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہاں اس کو بہت اچھے سے سمجھیے گا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے کچھ سردار، ٹھیک ہے، بڑے بڑے سردار جس میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور امیہ بن حلف، ولید بن مغیرہ اور عباس بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، یہ کچھ سردار تھے وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جو ہے وہ ڈسکشن جو تھی وہ جاری تھی، اور آپ جو ہے وہ انہیں اسلام کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ این اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ ایک نابینا صحابی تھے، عبداللہ بن ام مکتوم، ٹھیک ہے، یہ جو صحابی تھے یہ نابینا صحابی تھے اور یہ آپ کی محفل میں آ گئے، اور ظاہر ہے اب یہ نابینا تھے اور ان کو جو آداب مجلس ایک ہوتے ہیں ان کا خیال رکھے بغیر ہی یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی انہوں نے اپنی بات شروع کر دی۔ جیسے ہی آئے اور انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ ارشدنی، یعنی کہ یا رسول اللہ مجھے سیدھا رستہ بتائیے، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، یعنی کہ مجھے وہ علم سکھائیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔
یعنی اب وہ آئے اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا بات ہو رہی ہے، کون اس محفل میں موجود ہے، انہوں نے بس وہ آئے اور آ کے انہوں نے اپنا جو ایک مدعا تھا وہ بیان کر دیا۔ اب یہاں اس چیز کو سمجھنے کی بہت اچھے سے ضرورت ہے کہ دیکھیں وہ صحابی جو تھے وہ نابینا تھے، لیکن وہ جو ان کی ایک قوت سماعت تھی وہ موجود تھی، وہ سن سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ سن سکتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بزی ہیں، وہ کوئی بہت اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑا ویٹ کر لوں۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا اور وہ بار بار، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر اس کے بعد ان کو جواب دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کی بار بار انٹرپشن کی وجہ سے ان کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ کچھ ناگواری کے آثار جو تھے وہ نمایاں ہو گئے۔ تو یہ جب انہوں نے کچھ ناگواری کا جو احساس تھا وہ جب پیدا ہوا، اور کیا ہوا کہ اسی ٹائم پہ یہ جو سورہ عبس کی جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ان آیات کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو پورا ایک یہ جو معاملہ اس وقت ہوا تھا، یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے ایک جو وجہ ہے ہمیں اس کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں کہ جتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بلند کسی کا مقام ہوگا نا، تو اس کی جو سرزنش ہوگی وہ بھی اتنی ہی سخت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ چیز ایک نظر آتی ہے کہ یہ جو پورا ایک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ایک فریضہ تھا وہ اس کو انجام دے رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک نیک کام کر رہے تھے، اور ان کا جو مقصد تھا وہ بھی نیک تھا کہ یہ جتنے بھی یہ سردار ہیں یہ راست پہ آ جائیں، لیکن کیا ہوا کہ تھوڑا سا ان صحابی کی انٹرپشن کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ان کو جو تھا وہ ایک انہوں نے ایک رد عمل جو تھا وہ ظاہر کیا، حالانکہ وہ فطری تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے اوپر ان کی سرزنش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ان آیات کو دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابسا و تولا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس بات پر کہ آیا اس کے پاس نابینا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم شاہد کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا ہو یا وہ نصیحت حاصل کرتا ہو، یا وہ نصیحت اس کے لیے کیا وہ نصیحت اس کے لیے مفید ہوتی، لیکن وہ جو بے نیازی دکھاتا ہے آپ اس کی تو فکر میں رہتے ہیں، اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتا تو آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اگر سرزنش بھی کی ہے تو کس طرح سے کی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جن لوگوں کے پیچھے آپ جو ہے وہ خود کو اتنا ہلکان کر رہے ہیں، ان لوگوں نے آپ کی بات پھر بھی نہیں ماننی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس ایک وہ شخص جو کہ خود چل کے آپ کے پاس آیا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، لیکن آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جن کی فکر کر رہے ہیں وہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اتنا ہی اس چیز کو امپورٹنٹ لیں گے اور وہ آپ کی بات کو مانیں گے، تو اگر وہ نہیں بھی مانتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ کیوں مسلمان نہیں ہوئے یا انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی۔ آپ کا صرف اتنا فرض ہے کہ آپ نے ان تک بات کو پہنچا دینا ہے، باقی وہ ہدایت ان کو ملتی ہے، وہ بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے، وہ ان کا اپنا عمل ہے۔ آیت 8 ہے، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور اس کے دل میں خشیت بھی ہے۔ اب وہ کون؟ یہاں پہ اب وہ جو نابینا صحابی ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ام مکتوم۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ خود آپ کے پاس چل کے آئے ہیں اور ان کے دل میں یہ خواہش بھی ہے کہ وہ سیکھیں آپ سے۔ آیت 10 ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغنا برت رہے ہیں۔ استغنا مینز یعنی کہ آپ نے اس سے بے رخی کر لی ہے، ایسا ہرگز نہ کیجئے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ تو ایک نصیحت ہے جو کہ آپ نے ہر ایک کو کرنی ہے۔ آیت 12، تو جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے، یعنی کہ آپ نے ہر ایک کو آپ نے پیغام پہنچانا ہے، اب جو چاہے گا وہ اس نصیحت کو اڈاپٹ کرے گا۔
ٹھیک ہے. آیت 13 ہے یہ قرآن ایسے صحیفوں میں درج ہے جو کہ باعزت ہیں، بلند و بالا، نہایت پاک، اور ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو کہ بڑے معزز اور نیک ہیں. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ بھی بہت نیک ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اس سے اعراض کر رہے ہیں اور جو آپ ان کو بالکل بھی منہ نہ لگائیے. یہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک ہے، وہ جس کو چاہے گا وہ دے گا، لیکن جو خدا چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس سے منہ نہ موڑیے. آیت 17 ہے سوری آیت 17 ہے ہلاک ہو جائے انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے. ذرا سوچئے کہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. اب جیسے پیچھے جو جن کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، جن کو وہ دعوت دے رہے تھے، اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قدر ناشکرے ہیں. یہ اپنی تخلیق کو تو دیکھیں کہ یہ پیدا کس چیز سے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان میں اتنا غرور، اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر، یہ کس وجہ سے. آیت 19 دیکھیے. آیت 18 میں کیا ہم نے دیکھا کہ ذرا سوچئے کہ کس چیز سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. ایک بوند سے اس نے اسے پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا اور پھر آسان کر دیا اس پر راستہ. اب یہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک اندازہ مقرر کر دیا، تو اس سے ہم دو مفہوم جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ایک تو جیسے وہ ایک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب بچہ، تو اس کے لیے ایک 9 منتھس کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ ایک مقرر شدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، اس ٹائم پہ اس نے دنیا میں جو ہے وہ آنا ہے. اسی طرح سے جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو اس وقت بھی دنیا کے اوپر بھی رہنے کا اس کا ایک ٹائم مقرر ہے کہ اس نے اس ٹائم پر تک دنیا میں رہنا ہے. اب یہاں آیت 20 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس پر آسان کر دیا راستہ. تو اس سے بھی ہم دو مفہوم لے سکتے ہیں کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر ایک عام انسان سوچے گا تو ایک بہت ہی ناممکن سی بات لگتی ہے کہ کس طرح سے ایک انسان میں سے ایک دوسرا انسان پیدا ہو جانا. لیکن اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے پروسیس کو آسان کر دیا، اس راستے کو آسان کر دیا. اور اسی طرح سے جو دوسرا اس کا مفہوم کیا لے سکتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر آتا ہے انسان تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستوں کو ہموار کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. آئی 21 پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں داخل کر دیا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کر کھڑا کر دے گا. نہیں، اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کو اس کو حکم ملا تھا اس نے وہ اس حکم کو پورا نہیں کیا. یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بھیجا ہے تو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ہمیں وہ مقصد پورا کرنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آئی 24 تو انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، پھر ہم نے اگا دیا اس میں سے اناج اور انگور اور مختلف ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور بڑے گھنے باغات اور میوے اور چارہ اور ضرورت کا سامان تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی. تو جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی، یعنی کہ دوبارہ سے جو ہے وہ قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، جب وہ آواز آئے گی جو کانوں کو پھوڑ دے گی، تو اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. اب یہاں یہ جو آیات ہیں ان کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر ہمیں کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی دین کا کام کر لیں، ایون آپ نماز پڑھ لیں، تو کیا عذر ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، بچے پڑھنے نہیں دیتے. اگر کوئی اور اگر کسی کام کے بارے میں کہا جائے گا تو بیوی کا عذر، باپ کا عذر، بیٹے کا عذر، دنیا کے مطلب بہت ساری ہم ریزنز لا کے اکٹھی کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، یہ جن کی وجہ سے بہت سارے رشتے لا کے کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے نہیں. بہت سارے لوگ ایسے، بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے شوہروں کی ان کو بنیاد بنا لیتی ہیں کہ جی ہمیں ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یا وہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا ان کی طرف سے کہ ہم جو ہے وہ دین کی طرف آ سکیں یا ہم اس دین کو سیکھ سکیں.
تو यहाँ क्या कितना क्लियरली बताया जा रहा है आयत 37 में कि उस दिन उनमें से हर शख्स को ऐसी फिक्र लाहक होगी कि वो हर एक से उसको बेपरवाह कर देगी। यानी कि आज दुनिया के अंदर तो हम कहते हैं ना कि मेरा शोहर, मेरे बच्चे, मेरा घर, तो आखिरत में क्या होगा कि ये जो शोहर, ये बच्चे, ये आपके सामने होंगे, आपकी आंखों के सामने, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं होगी। परवाह होगी तो किसकी? सिर्फ और सिर्फ अपनी, कि आज जो है वो मैं किस में कैटेगरी में आज मैं फॉल करूंगा, आज मेरा क्या हिसाब होगा, आज मुझे क्या जो है वो मेरे साथ मामला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितने अपने जो अजीज तरीन रिश्ते भी हैं ना, तो उनकी भी किसी को परवाह नहीं होगी। आई 38, कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे मुस्कुराते हुए खुशो खुरम, और कुछ चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे और उन पर स्याही छाई हुई होगी। यही होंगे वो काफिर और फाजिर लोग। अब यहाँ देखिए कितना क्लियरली अल्लाह ताला ने कह दिया कि जो जिनके चेहरों पे स्याही छाई हुई होगी उनको अपना मालूम हो जाएगा, उनको अपना ठिकाना। इसी तरह से जो चेहरे रोशन होंगे तो वो भी समझ लेंगे अपना जो उनका अंजाम होगा, वो भी उससे वो आगाह हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो सूरह अबस है वो भी कंप्लीट हो गई। आगे जो है वो हमारी सूरह तकवीर स्टार्ट हो रही है, और सूरह तकवीर जो है इसका अगर हम इसका मजमून देखेंगे तो इसके बाद जो अगली 3 सूरतें होंगी, ठीक है, ये तीनों जो हैं सूरह इन्फितार, सूरह मुतफ्फिफीन और सूरह इंशिकाक, ये जो 3 सूरतें ये और सूरह तकवीर, ये जो चारों सूरतें हैं इन मजमून जो है वो एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर जोड़े के हवाले से देखेंगे तो सूरह तकवीर का जोड़ा सूरह इन्फितार के साथ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस सूरह के अंदर 29 आयात हैं और 1 रकू है, और इस सूरह के अंदर क़यामत से पहले की जो होलनाकी है उसका मंजर पेश किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही पहला सूर फूंका जाएगा तो जमीन और आसमान में एक हलचल सी मच जाएगी। ठीक है, और जैसे ही पहला सूर फूंका जाएगा तो एक जलजला होगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, और फिर दूसरा सूर और फिर तीसरा सूर। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये वक्फे वक्फे से जब सूर फूंके जाएंगे तो पहले सूर में सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, दूसरे सूर में क्या होगा कि हर जानदार जो भी होगा दुनिया के अंदर वो सारे के सारे मौत के घाट उतर जाएंगे, और इसी तरह से सूरज, चांद, सितारे, ये जो कुछ भी हैं ये सारे बेनूर हो जाएंगे। और अब दोबारा से जो है वो इस सूरत के अंदर हमें ये नजर आएगा कि लोग अपने अजीज तरीन रिश्ते जो होंगे उनको भूल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, वइज़न नजूमुन कदरत, और जब सितारे मान पड़ जाएंगे, वइज़ल जिबाल सुय्यिरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, और वइज़ल इशारु उत्तिलत, और जब घावन ऊँटनियां छट्टी फिरेंगी। अब इसको देखिए, वइज़ल इशारु उत्तिलत, उत्तिलत से मुराद ऊँटनियां है, इशारु यानी कि जो 10 महीनों की प्रेग्नेंट ऊँटनियां होंगी। ठीक है, अब ये जो 10 महीने की प्रेग्नेंट ऊँटनियां हैं इनका जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया? वो इसलिए कि जो अरब होते थे उनके अंदर ये जो प्रेग्नेंट ऊँटनी, मतलब जो ऊँटनी जो के डिलीवरी के बिल्कुल करीब होती थी, वो उनके लिए बहुत वो कीमती होती थी, वो उसको बहुत संभाल के उसकी बहुत हिफाजत करते होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दुनिया के अंदर जिनकी बहुत हिफाजत करते हैं लोग, जब आखिरत का वक्त होगा तो वो जो ऊँटनियां होंगी वो बिल्कुल ऐसे सरेआम वो घूमेंगी, वो ऐसे वो फिरेंगी, लावारिस होंगी, उनका कोई वारिस नहीं होगा। और जब वहशी जानवर जमा कर दिए जाएंगे और जब समंदर दहका दिए जाएंगे। अब ये वहशी जानवर जो इसका क्यों जिक्र किया गया कि जैसे आज हम देखते हैं ना कि दुनिया के अंदर कोई भी अगर वहशी जानवर है तो वो अपने से छोटा जानवर अगर उसके सामने आता है तो वो उसकी यही कोशिश होती है कि वो उसको चीड़ फाड़ दे।
ٹھیک ہے. لیکن جب آخرت ہوگا، آخرت کا وقت ہوگا، قیامت ہوگی، تو اس وقت کیا ہوگا کہ یہ سارے جانور جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. ایون شیر اور ایک بکری بالکل آمنے سامنے ہوں گے، لیکن شیر میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس بکری کو جو ہے وہ اس کو نوالا بنا لے. ٹھیک ہے. ایک وحشت کا عالم ہوگا، چاہے وہ انسان ہوں گے، چاہے وہ جانور ہوں گے، حیوانات ہوں گے، سب کے اوپر ایک وحشت کا عالم ہوگا. اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے، اور جب جانوں کے جوڑے میں لائے جائیں گے. اب یہاں پہ جانوں کے جوڑے میں لانے سے کیا مراد ہے کہ جب یہ سارا پورا یہ جو پروسیس ہے وہ ہو جائے گا، جب روحوں کے جو جانیں ہیں، ٹھیک ہے، جسم کے ساتھ روح کو ملا دیا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی. اللہ اکبر. دیکھیں کیسا ایک ٹائم ہوگا کہ وہ جب قبروں میں سارے اپنی اپنی قبروں میں سارے اٹھیں گے، تو وہ بچیاں کہ جن کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا جاتا تھا. تعویل خاص میں اگر دیکھیں تو عربوں میں ایک روایت ہوتی تھی کہ ان کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو وہ کیا کرتے ہوتے تھے، وہ قتل کر دیتے تھے. اب وہ قتل کرنے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ ایک تو یا تو یہ جو قبائلی زندگی ہوتی تھی، ظاہر جنگیں ہوتی تھی ایک دوسرے کے قبیلوں کے اوپر جب حملے کیے جاتے تھے، تو اس میں عورتوں کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی تھی. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے پیچھے بہت ساری آیات میں یہ پڑھا کہ وہ بیٹوں کو وہ مطلب اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوتے تھے، اور جو بیٹیاں ہوتی تھی وہ ان کے لیے باعث شرمندگی ہوتی تھی. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہوتے تھے کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ ان کو مار دیتے ہوتے تھے، ایون کہ ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہوتے تھے. تو یہاں اب یہ وہ ان بچیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جن کو بغیر کسی جرم کے ان کو مار دیا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لڑکیوں کو، ان بچیوں کو جب اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ کس گناہ کی پاداش میں تم لوگوں کو قتل کیا گیا تھا. آیت 10 ہے، اور جب احمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس دن ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا کچھ حاضر کیا. تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے چلنے والے کی. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے ہٹنے والے اور چلنے والے کیا ہیں، یہ ستاروں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسے کچھ سیارے ہیں، جیسے زحل ہو گیا، مشتری، مریخ، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ کبھی آ جاتے ہیں، کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آیت 16، اور چھپ جانے والے ستاروں کی قسم ہے رات کی جب وہ روانہ ہونے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے. یقیناً یہ قرآن ایک بہت باعزت پیغمبر کا قول ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مختلف چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اب آیت 19 میں کس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک بہت ہی باعزت پیغمبر کا قول ہے. اب وہ باعزت پیغمبر کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب یہاں سے لے کر آیت 19 سے 24 تک ہم دیکھیں گے کہ ان آیات میں ہمیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور ان کی صفات کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا اسپیشیلٹی ہے. آیت 20 دیکھیے، جو بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے بلند مرتبہ ہے. اب یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ ملائکہ مقربین میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص، جو گنے چنے خاص جو ملائکہ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ امانت دار ہے. اب یہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے، چونکہ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغام ان فرشتوں تک لے کے آتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، وہ کون ہے کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ امانت دار بھی ہیں. امانت دار کس طرح سے ہیں؟
کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی جو بھی وحی بھیجتے ہیں یا جو قرآن جو ان کے ذریعے سے نازل کیا تو انہوں نے ایز اٹ از جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا انہوں نے ایز اٹ از لا کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، انہوں نے کوئی اس میں خیانت نہیں کی۔ I-22 اور تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ریلیٹ کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اور کیا کہا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے مقرب ہیں، کتنے ان کے بلند درجات ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی مجنون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جس طرح سے ان کے بارے میں معاذ اللہ مشرکین مکہ گستاخی کرتے ہوتے تھے تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کوئی مجنون نہیں ہے، کوئی ساحر نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے اس کو کھلے افق پر۔ الحمدللہ یہ بھی ہم نے آیت جو ہے وہ بہت ڈیٹیل سے پڑھی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے اوپر جب پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ I-24 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے۔ اب یہاں مخاطبت جو ہے وہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے۔ اب یہ جو حریص اور بخیل ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ حریص کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کے اندر ایک جستجو ہو، ایک شوق ہو، ایک لگن ہو کہ آپ نے اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بارے میں معلومات کرنی ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ غیب کی بات ہو رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ حریص نہیں ہے غیب کے معاملے میں، کہ وہ غیب کی باتوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کے ٹو میں لگے رہیں، کسی بات کی ٹو میں لگے رہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہے تو یہ کیوں ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے بخیل کا کیا مطلب ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے بھی تو وہ اس کے بارے میں بخیل نہیں ہے، انہوں نے اس کو کبھی کسی سے نہیں چھپایا، کیونکہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی غیب کی بات کے بارے میں علم ہوتا تھا، کوئی آگاہی ملتی تھی تو وہ فوراً سے اپنے صحابہ کو بتاتے ہوتے تھے، جیسے ان کو جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا قیامت کے بارے میں، ظاہر ہے یہ سارا علم الغیب ہے نا، تو جب بھی ان کو بتایا جاتا تو وہ ہمیشہ اس کو آگے صحابہ کے ساتھ شیئر کرتے ہوتے تھے، یعنی کہ نہ انہوں نے کبھی بھی اس میں بخیلی نہیں کی کہ کسی چیز کو چھپا لیں۔ اب اس چیز کو اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو جیسے یہ مختلف قسم کے جو کاہن لوگ ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں اچھے سے پڑھا کہ جو ان کے قبضے میں ان کو وہ بھیجتے ہیں کہ جی آسمان سے وہ خبریں لے کے آئیں، اور جب وہ ان کو وہ شیاطین جو ہوتے تھے وہ ان کو خبریں لا کے دیتے ہوتے تھے تو یہ کاہن کیا کرتے ہوتے تھے کہ یہ کو وہ سیو کر لیتے تھے کہ جب ہم سے کوئی پوچھے گا ہم کبھی بتائیں گے، یا پھر جب ہمیں کوئی اس کی جو رقم ہے وہ اگر کوئی دے گا تو ہم تب اس کو بتائیں گے۔ سیم جس طرح سے آج کل اگر طویل عام میں دیکھیں تو جیسے یہ جو بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں نا بابے فقیر، یہ جو اس طرح کے ٹائپ کے لوگ جو کہ لوگوں کو بڑے غیب کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا وہ پیسوں کے عوض وہ سارا وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ جھوٹی سچی جو کہانیاں گھڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کو پیسے مل جائیں، ان کو دنیا جو ہے وہ ان کے نقطۂ نظر ان کا جو ہوتا ہے وہ دنیا ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حریص بھی نہیں ہے اور وہ بخیل بھی نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یعنی کہ اب یہ شیطان مردود کا قول یعنی کہ جس طرح سے یہ شیطان جو ہوتے تھے شیاطین جو کہ خبریں لا کے ان کائنوں کو دیتے ہوتے تھے، تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت سارے جو مشرکین مکہ ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ انہوں نے بھی کسی شیطان جن کو قابو میں کر لیا ہے اور وہ جو ہے وہ ان کو آسمان کی خبریں لا لا کے دیتا ہے، اور یہ جو ہے وہ آگے آگے جو ہے وہ لوگوں میں اس کو اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ I-26 تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک یاد دہانی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو آپ ریپیٹ کریں گے، اس کو آپ پڑھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، تبھی آپ کو جو ہے وہ حقیقتوں سے آپ آشکار ہوں گے، اور ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے
اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد دہانی کن لوگوں کے لیے ہے کہ جو چاہیں گے کہ وہ اس سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کریں. جیسے ہم نے پیچھے بہت ساری آیات میں یہ پڑھا کہ ہدایت جو ہے وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کی خواہش ہونا ضروری ہوتی ہے، انسان کو طالب ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کا طالب ہو. اب اگلی آیت 29 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا کہ جب تک اللہ نہ چاہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی کہ اگر کوئی ہدایت چاہتا بھی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، لیکن جس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو وہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پہ آ کے نا انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم بھلے ہم سمجھیں کہ ہم آج کا انسان جو ہے وہ آسمانوں پہ اڑ سکتا ہے، بھلے وہ دنیا کو مسخر کر سکتا ہے، وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف اس وقت تک کر سکتا ہے کہ جب تک اللہ پاک چاہیں گے. اگر اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. آگے جو ہے وہ سورہ انفطار سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ انفطار جو ہے اس میں ایک رکوع ہے اور 19 آیات ہیں، اور اس میں جو ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سورہ تکویر جو ہم نے پڑھی، یہ سورہ انفطار، یہ آپس میں دونوں پیئرز ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے باقی جو شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں ان سب کا جو مضمون ہے وہ ایک ہی ہے. اور جس طرح سے ہم نے پیچھے یہ سورہ تکویر میں پڑھا کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو، یعنی کہ جب بھی کسی کے ساتھ ہدایت کی بات کی جا رہی ہے وہ اس کو نہیں سنتا، تو اس میں ہم نے کیا ابھی اس سورہ کے اندر بھی ہم سیم وہی مضمون دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو. ٹھیک ہے، جب سب کو معلوم ہے کہ قیامت برپا ہوگی، ہر شخص کو اس کے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اس کا جو بھی اس کا یہاں پہ جو کچھ کرے گا اس کا رزلٹ اس کو اینڈ میں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اس سورہ کے اندر بھی ہمیں وہی قیامت کا منظر، وہی ساری باتیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی. قبریں تلپٹ کر دینے سے کیا مراد ہے، یعنی کہ یہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا اس میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جو قبریں ہیں وہ کھول دی جائیں گی، اور اس میں سے انسان جو ہے وہ جب اٹھیں گے. آگے آیت 5 میں دیکھیے، علمت نفس ما قدمت واخرت، یعنی کہ اس وقت ہر جان لے گی اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی کہ وہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جس میں ہر ایک کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور اس نے پیچھے اس نے کیا چھوڑا ہے. آیت 6، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں، کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہارے نوک پلک سوارے، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کر دیا، پھر جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دے دیا. ہرگز نہیں، بلکہ اصل میں تم سزا اور جزا کا انکار کر رہے ہو. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو آیات کو جھٹلا رہے ہو، یہ تم آیات کو نہیں جھٹلا رہے ہو بلکہ تم سزا اور جزا کو اس کو جھٹلا رہے ہو، تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو، آخرت کو جھٹلا رہے ہو. آیت 10، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو بڑے باعزت لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. یقیناً نیکوکار بندے نعمتوں میں ہوں گے. بہت اچھے سے ہم نے پڑھا کہ ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے مامور ہیں جو کہ اس کے ہر اچھے برے عمل کو وہ نوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آیت 13، یقیناً نیکوکار بندے نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً فاسق و فاجر جہنم میں ہوں گے. دونوں کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دی ہیں کہ جو مومن ہوں گے وہ کہاں ہوں گے، جنتوں میں، اور جو فاسق اور فاجر ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. اب یہ جو فاسق اور فاجر ہے یہ ہم بہت اچھے سے یہ پڑھ چکے ہیں کہ فاسق ضروری نہیں ہے کہ جہنم میں جو ہیں وہ صرف کافر جائیں گے، بہت سارے مسلمان بھی جا سکتے ہیں. بھائی کیونکہ یہ فاسق اور یہ فاجر، یہ جتنی بھی منافقین، یہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر ہی فال کرتی ہیں.
آیت 15 داخل ہوں گے اس میں سزا اور جزا کے فیصلے کے دن، اور وہ ان سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اور کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر کیا تمہیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ جس روز کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور امر کل کا کل اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آخری آیت میں کیا کہا کہ اس دن کسی کو بھی کسی دوسرے کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کو نہیں کہے گا کہ یا اللہ پاک اس نے یہ مجھے گھسیٹ کے جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کسی کو الزام نہیں دے سکے گا، اور اس دن کیا ہوگا کہ سب کچھ جو ہے کچھ بھی آج جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آخرت میں جو ہے وہ ہم امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہماری شفاعت کر دیں گے، بہت سارے جو غوث اعظم، پیر مرید، یہ داتا گنج بخش، یہ سارے آئیں گے اور یہ ہمیں جو ہے وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ نہیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ کل کا کل امر جو ہے، کل کا کل حکم جو ہے وہ اس دن اللہ ہی کا ہوگا، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورہ مطففین، اس میں جو ہے وہ 1 رکوع 36 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مکی دور کی صورت ہے، اور یہ جو سورہ ہے اس کے اندر ایک خاص کیٹیگری ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ جو خائن لوگ ہیں، جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مالی خیانت جو ہے وہ اس کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا خوف دلایا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ تاکہ انسان جو ہے وہ مالی خیانت اور اخلاقی گراوٹ سے باز آ جائیں، اور ایسے لوگوں کا جو اندراج ہے وہ سجین میں کیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو نیک لوگوں کا اندراج ہوگا وہ علیین میں کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ جو شروع میں نے مشکات کی جو ایک حدیث آپ سب کے سامنے جو رکھی تھی، تو اس میں ہم نے یہ سجین اور علیین ان کے بارے میں بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے ہم نے پڑھ لیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو بہت اچھے سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری صورتیں تھیں جن کے آغاز میں ویل کا لفظ استعمال کیا گیا، اور الحمدللہ ہم نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی وادی ہے، اور وہ ایسی وادی ہے کہ خود جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سورہ کے اندر جس کیٹیگری کے بارے میں نے کہا کہ اب اس کیٹیگری کے بارے میں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اب اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ویل، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب خود انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ سیم اگر تعبیل عام یا خاص میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب خود اپنی باری ہوتی ہے تو وہ بڑا جان پھٹک کے دیکھ بھال کے وہ خریداری کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیول پورا ہے، پیمانہ بالکل ٹھیک رکھا ہوا ہے، لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں کمی کرتے ہیں۔ آیت 4، کیا ان کو یہ گمان نہیں کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ چھوٹا سا اگر کوئی نفع لے بھی لیتے ہیں تو کیا وہ نفع ان کے لیے ابدی ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا؟ کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ آیت 5، ایک بڑے دن کے لیے کہ جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے، ہرگز نہیں، یقیناً گناہ گاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ الحمدللہ بہت اچھے سے ہم نے پڑھا کہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کے اعمال نامے، ان کا جو روح قبض کرنے کا سلسلہ وہ سارا ہم نے دیکھا، اور ان کے اعمال نامے کہاں پہ ہوں گے؟ سجین، یعنی کہ زمین کی تہوں میں۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ سجین کیا ہے؟ لکھا ہوا دفتر، تباہی اور ہلاکت اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے جو جھٹلا رہے ہیں سزا و جزا کے دن کو، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو کہ حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے۔ آخرت کے دن سے کون انکار کرتا ہے؟ وہی جس کو یہ پتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، جس کے لیے یہ دنیا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ وہی جو ہے وہ اس دن کو جھٹلاتا ہے جو گناہگار ہے۔ آیت 13، جب اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو یہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں،
نہیں، بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ بہت اچھے سے ہم نے یہ پڑھا کہ جب کوئی انسان کوئی ایک برائی کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ اس برائی کے اوپر وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ اس کو برائی نہیں لگتی، کوئی گناہ نہیں لگتا، تو وہ ایک سپاٹ جو ہوتا ہے وہ بڑھتے 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 پورے دل کو وہ جو ہے وہ کور کر لیتا ہے۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن کے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے ان کے اوپر پھر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ آیت 15 نہیں، یقیناً یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اپنے سامنے بھی کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ پھر انہیں جھونک دیا جائے گا جہنم میں، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ قیامت جس کو تم جھٹلاتے ہوتے تھے۔ نہیں، یقیناً نیکوکاروں کے کتاب یا اعمال نامے علیجین میں ہوں گے۔ اب سے جین کے بارے میں ہم نے پڑھا، اسی کے برعکس اب علیجین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے اعمال نامے کہاں پہ ہوں گے؟ یہ بھی ایک دفتر ہے، ٹھیک ہے، جیسے سجین کا ایک دفتر ہے اسی طرح سے علیجین کا بھی ایک دفتر ہے، اور اس میں نیک لوگوں کے اعمال نامے جو ہے جب انسان مر جاتا ہے تو جو اس کے کرامن کاتبین ہوتے ہیں وہ اس کا جو اعمال نامہ ہوتا ہے وہ اس کو جا کے اس دفتر میں جمع کروا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوبارہ سے کیا پوچھا جا رہا ہے آیت 19 میں، وما ادراک ما علیون، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ علیون کیا ہے؟ لکھا ہوا ایک دفتر، وہاں موجود ہوں گے ملائکہ مقربین، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تم دیکھو گے ان کے چہروں پر تر و تازگی کی علامت، اور انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی، اور ان کی مہر ہوگی مشک کی۔ اس چیز کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، سبقت لے جانے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جس چیز کے بارے میں آپ کو آگاہی دی جا رہی ہے، چیز کیا ہے؟ جنت، جنت کے لوازمات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جس چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کی طرف سبقت جو ہے وہ کریں، اس کی طرف سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ آیت 27، اور اس کی ملونی ہوگی تسنیم سے، یعنی اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، جو شراب ان کو ملے گی تو اس میں تسنیم کی اس کو مکس کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح کا ایک مشروب ہے جس کو شراب کے اندر مکس کیا ہوا ہوگا۔ آئی 28، یہ ایک چشمہ ہے جس پر جام نوشی کریں گے مقربین بارگاہ، یقیناً جو مجرم تھے وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، اور جب یہ ان کے قریب سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں مارتے ہوتے تھے۔ اب یہاں اس بات کو سمجھیے کہ جیسے مشرکین جب ان کے پاس سے کوئی بھی اہل ایمان گزرتے ہوتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوتے تھے، اشاروں کنائیوں میں جو تھا وہ باتیں کرتے ہوتے تھے کہ یہ دیکھو یہ پاگل بے وقوف جا رہے ہیں، کہ یہ ان لوگوں کو اپنی دنیا کی فکر نہیں ہے، ان کو یہ آخرت کے اس میں پڑ گئے ہیں، حالانکہ آخرت تو آنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ کیا اب وہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین تھے جو کہ آپس میں جو ہے وہ آنکھیں مار کے وہ باتیں کرتے ہوتے تھے۔ آیت 31، وہ جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب وہ اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یقیناً یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا تھا ان پر نگران بنا کر۔ تو آج قیامت کے دن اہل ایمان ان کفار پر ہنسیں گے اور وہ تختوں پر بیٹھے ان کا حشر دیکھ رہے ہوں گے۔ بدلہ مل گیا نا کافروں کو اس کا، وہ جو کچھ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ لوگ مومنوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر یہ خوش ہوتے ہیں، تو آخرت میں کیا ہوگا کہ یہی اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے جب ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا۔ الحمدللہ ہماری سورہ مطففین بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ سورہ انشقاق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ انشقاق جو ہے اس میں 1 رکوع ہے اور 25 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو یہ ابتدائی دور کی سورہ ہے تو اس میں جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کا جو دور تھا وہ ابھی مطلب بالکل ابتدائی دور تھا نا، تو ابھی صرف ان لوگوں کا کیا ہوتا تھا کہ یہ صرف مذاق وغیرہ اڑاتے تھے، باتوں کو مانتے نہیں تھے، یعنی کہ ابھی وہ جو ایک ظلم اور وہ سارا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے ابھی وہ والا دور نہیں شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور زیب دیتا ہے۔ اب یہاں آسمان کی بات کی جا رہی ہے کہ آسمان جب اس کے رب کا حکم ہوگا تو وہ پھٹ جائے گا، اور یہ پھٹنا کیا ہوگا کہ وہ
رب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، وہ اسے یہی زیب دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اس سے یہی زیب دیتا ہے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ہم دیکھیں تو کی جا رہی ہے، لیکن اگر یہ تھوڑا سا ہے کہ انسان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انسان کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ بلا چو چرا اپنے خالق کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرے۔ آیت 3، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور وہ نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر تھا اور وہ خالی ہو جائے گی۔ اب یہاں دیکھیے ہم نے ایک سورہ میں پڑھا تھا نا کہ زمین جو ہے وہ جب انسان کو اس کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے زمین اس کو کم کر دیتی ہے۔ مینز کیا ہے کہ زمین کا جو حصہ ہوتا ہے، جو پورشن، ظاہر انسان مٹی سے بنا ہوا ہے تو زمین کا جو پورشن ہے وہ اپنے اندر وہ اس کو جذب کر لیتی ہے۔ سیم اس کی اگزامپل ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے زمین کے اندر ایک بیج بویا جاتا ہے نا تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، سیم اسی طرح سے ہے کہ یہ جو انسان دفن ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک زمین کے اندر ایک بیج انسان کا دفن ہو گیا۔ آخرت میں کیا ہوگا کہ وہ اسی بیج کے اندر سے انسان جو ہے وہ نکل آئے گا۔ اور یہاں پہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ باہر کر دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ آیت 5، اور وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی زیب دیتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آسمان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا اور زمین کے بارے، یعنی کہ کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے، اس کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے آیت 6 میں، اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کیے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں، اور تو اسے لیا جائے گا بہت ہی آسان حساب، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف شاداں و فرحاں۔ اب یہاں یہ جو 3 آیات ہیں ان کو آپ ذرا اچھے سے سمجھیے کہ کیا ایک شرط ہے وہ کیا بتائی گئی ہے، جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کی کامیابی کی پہلی ہی ان کی نشانی کیا ہوگی کہ جب ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا وہ ان کے دائنے یعنی ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ تو جس کو رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ مل گیا اس کے لیے تو یہیں سے جو ہے وہ اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ میرا انجام اب کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہوتا ہے نا کہ دنیا کے اندر جب وہ ایک ریزلٹ کارڈ ملتا ہے بچے کو، تو جب اگر وہ پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے تو وہ کتنا خوشی سے وہ بھاگا اپنے گھر والوں کی طرف آتا ہے، ہر ایک کو دکھاتا ہے اپنا ریزلٹ کارڈ۔ تو سیم وہی سچویشن ہوگی کہ پہلی ہی نشانی جب اس کے اوپر ظاہر ہو جائے گی کہ اس کا اعمال نامہ ابھی اس نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف کیا ہے کہ اس کو اس کے دائنے ہاتھ میں مل گیا تو وہ اسی کو اتنی ایک خوش نصیبی سمجھتا ہوا وہ خوشی سے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ اور پھر اس کے برعکس آیت 10 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، تو اب وہ موت کی طلب کرے گا۔ اب یہ پیٹھ کے پیچھے سے دینے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی کیفیت نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی نا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ تو جیسے ہی اب کسی کو فرشتہ جو ہے وہ اس کے دائنے ہاتھ میں دے گا اس کا اعمال نامہ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انسان اپنا ہاتھ چھپا لے گا۔ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنی کوئی انوانٹیڈ چیز جو آپ نہیں لینا چاہ رہے ہوتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو چھپا لیتے ہیں، پیچھے کر لیتے ہیں، تو سیم اسی طرح سے انسان بھی اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے گا۔ تو فرشتے کیا ہوں گے کہ پھر پیٹھ کے پیچھے سے جا کے اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ اب وہ موت کی طلب کرے گا، یعنی کہ اب دنیا کے اندر تو آپ موت کی طلب کر سکتے ہیں، یہ ایک ریزن سمجھ آتی ہے، لیکن موت کے بعد اب آخرت آخری جو ایک ابدی زندگی ہے اس میں کوئی انسان کیسے موت کی طلب وہ کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس انسان کو اس کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا نا تو اس کی حالت ایسی ہی ہوگی کہ وہ کہے گا کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ظاہر اب اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے نا، تو وہ موت کی تمنا کرے گا۔ آیت 12 ہے، لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں، یقیناً دنیا میں وہ اپنے اہل و عیال میں بہت خوش و خرم تھا، اسے گمان ہو گیا تھا کہ وہ کبھی لوٹ کر اس نے نہیں آنا، کیوں نہیں؟ یقیناً اس کا رب تو اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ تو نہیں، مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح تم لازماً چڑھو گے درجہ بدرجہ۔ تو نہیں، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں
نہیں لاتے، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کتنی کلیئر آیات ہیں کہ جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، آخرت کے اوپر ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کتاب کو مانو، لیکن نہیں، جو ہٹ درم انسان ہے اس نے چاہے کتنی ہی اس کو دلیلیں دے دی جائیں وہ نہیں اس کے اوپر ایمان لاتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اب یہ قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اب سنایا جا رہا ہے کہ اس سے کیا مراد، وہ لوگ اس کو سمجھتے، آج ہمارے اندر درمیان میں اگر یہ قرآن سنایا جاتا ہے نا تو ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ اس کے اندر کیا بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہا جا رہا ہے۔ کوئی ڈرانے والی آیت آتی ہے تو ہم اس کو بہت ایزیلی سن لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ڈرانے والی بات کی تھی۔ کوئی خوشخبری والی بات ہوتی ہے تو ہمارے چہرے پہ خوشی کے تاثرات نہیں آتے کیونکہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو سمجھ بھی آتا ہے قرآن، یہ اس کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن جب اس کو وہ بتایا جا رہا ہے تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو آیت ہے، آیت سجدہ، اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سجدہ کر لیں۔ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے بھی اس کو پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، تو ایک سجدہ جو ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے، سجدہ شکر۔ تو آپ سب بھی سجدہ شکر کر لیں، میں بھی کر لیتی ہوں۔ آگے دیکھیے آیت 21، بلکہ یہ کافر تو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر کیا بھرے ہوئے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کفر ہے، عداوت ہے، بغض ہے اور ان کے دل وہ غلاظتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھے سے پہچانتا ہے۔ تو یہاں اب جو کچھ بھی ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو خوب اچھے سے جانتا ہے، اور جس کا جو اجر ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو ان کو اچھا اجر ملے گا، اور جن کے بد اعمال ہوں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کو، اے نبی، ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہاں الحمدللہ ہماری سورہ انشقاق بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بروج۔ سورہ بروج جو ہے یہ اس میں ایک رکوع ہے، 22 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ طارق کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے اس کے اندر ہم بہت ہی ایک اہم واقعے کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اسی کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب ان کو دینا شروع کر دیا تھا کہ وہ ایمان سے پھر جائیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک تسلی دی، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ کفار کو یہ ان کے جو بھی ظلم و ستم تھے ان سے ان کو خبردار کرنے کا کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 1 ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مختلف جو ہے وہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں آگے جو ایک واقعہ ہے اس کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہاں آیت 3 میں کیا کہا گیا کہ قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے کہ مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ کس طرح سے کی ہے کہ اس میں جو حاضر ہونے والی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، اس سے کیا مراد لیا؟ قیامت، ٹھیک ہے، قیامت کا دن کہ وہ ظاہرہ وہ حاضر ہوگا، قیامت کا دن تو آنے ہی آنا ہے نا، تو اس میں کیا ہوگا کہ تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ ساری اس میں حاضر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ آگے جو ہم آیت 4 میں یہ اصحاب الاخدود جو ہیں ان کے بارے میں جو پڑھیں گے ان کو بھی ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور
اسی طرح سے اس میں جو تیسرا ایک جو روایت ہمیں جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں جو اس سے جو یہ حاضر ہونے والا اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، اس سے مراد حاضر ہونے والے سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی کہ یہ ہر ایک کے پاس، ہر قوم، ہر بستی، ہر ایک کے پاس یہ والا جمعے کا دن جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، جبکہ جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس سے مراد جو عرفہ کا دن ہے، ٹھیک ہے، جس میں تمام جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا کے ہر کونے سے جا کے وہ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ اس آیت کے حوالے سے مختلف مفسرین کے جو ان کی تفسیر ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ رکھی ہے۔ آیت 4 دیکھیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے۔ اب یہاں اس آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہمارے پاس ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کر کے مشرکین کو جو ہے وہ سمجھایا ہے اور اہل ایمان جو ہے وہ ان کو تسلی دی ہے۔ اب یہ اصحاب الاخدود یہ کون تھے؟ ٹھیک ہے، اصحاب الاخدود یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں خندقیں کھود کر ہلاک کیا گیا تھا، ان کو زندہ جلایا گیا تھا۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، یہودی ایک بادشاہ تھا، زوکیانوس اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنے کام نکلواتا ہوتا تھا۔ اب وہ جو جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو گیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے بادشاہ کو کہا کہ میرے پاس کچھ لڑکوں کو بھیجو کہ جن کو میں اپنا جادو سکھاؤں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب میرا تو اب آخری وقت ہے، میں مر جاؤں گا، تو یہ جو میرے پاس ایک علم ہے اس کو میں کسی دوسرے کو دے جاؤں۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بستی میں سے کچھ جو نوجوان بچے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لڑکے، ان کو اس کے پاس جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیا۔ اب اس جادوگر کے پاس ایک لڑکا آیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ لڑکا اب اس کے رستے میں سے جب وہ اس جادوگر کے پاس سے ہو کے جاتا تھا، اس کے گھر اور اس جادوگر کے درمیان میں ایک راہب ہوتا تھا۔ راہب مینز عیسائی ایک پادری ہوتا تھا جو کہ اس رستے میں رہتا تھا۔ اب یہ جب اپنے اس جادوگر سے اس کا علم سیکھ کے جاتا ہوتا تھا تو رستے میں یہ اس راہب کے پاس جو تھا وہ تھوڑا سا اسٹے کرتا ہوتا تھا، تو وہ جو راہب ہوتا تھا وہ اس کی جو باتیں وہ کرتا ہوتا تھا اس سے یہ اس کی باتوں پہ ایمان لے آیا تھا یہ بچہ۔ اب کیا ہوا کہ اب اس کا یہ معمول بن گیا کہ وہ جب بھی اس جادوگر کے پاس جاتا، واپسی پہ وہ ضرور اس راہب کے پاس رکتا اور اس سے باتیں کرتا اور اس سے وہ علم و حکمت کی باتیں سیکھتا، ٹھیک ہے۔ وہ جو راہب تھا وہ عیسائی تھا، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ دیکھیے گا۔ تو یہ جو بادشاہ تھا، اس کو اس بچے کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اس طرح سے یہ جو بچہ ہے یہ اس عیسائی سے ملتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے بتا رہا ہے، اور کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہوئے کہ جس سے نا اس بچے کے جو اندر اس کی جو ایک خاص ایک بات تھی، اس کی اسپیشلٹی تھی وہ نظر آ گئی۔ کہ کیا ہوا کہ اس راہب نے اس کی اس طرح سے کچھ ٹریننگ کی جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہوتے تھے وہ جیسے وہ کوڑی اور اس طرح کے مرضوں کی وہ اس کا علاج کیا کرتے ہوتے تھے، تو سیم اسی طرح سے اس راہب نے بھی اس لڑکے کو کچھ اس طرح کی ٹرکس سکھائیں کہ یا کچھ وہ کوئی جھاڑ پھونک وغیرہ کچھ اس طرح کا اس نے اس کو سکھایا کہ اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ اس نے کچھ مریضوں کا اس طرح سے علاج شروع کر دیا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ کرتے کرتے یہ بات جو تھی وہ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا اس طرح سے، اس کو میں نے یہاں پہ مختص کیا کہ یہ یہاں سے یہ جادو سیکھے گا لیکن یہ جا کے وہاں سے عیسائیت کا جو ہے وہ ان کی ساری باتیں سیکھ رہا ہے، چونکہ وہ بادشاہ خود یہودی تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ جو عیسائی راہب تھا اس کو بھی پکڑ کے اس کو بھی قتل کروا دیا، اور یہ جو لڑکا تھا اس کو بھی اس نے قتل کرنے کے لیے حکم دے دیا۔ اب کیا ہوتا کہ جب بھی اس سپاہی، وہ بادشاہ کے سپاہی جو ہوتے تھے وہ اس لڑکے کو مارنے کے لیے کوئی بھی تدبیر کرتے تو وہ اس کو مار نہ پاتے۔ اس کو کیا ہوا کہ پھر کہا کہ ایسا کرے اس کو جا کے پہاڑ سے نیچے گرا دیں، تو جب وہ اس کو پہاڑ سے نیچے گرانے کے لیے گئے تو کیا ہوا کہ وہ خود سارے گر کے مر گئے، یہ لڑکا بچ گیا۔ پھر کیا ہوا، دوبارہ بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیجے کہ اس کو ایسا کرو سمندر میں اس کو کشتی میں لے جا کے اور اس کو وہاں سے نیچے گرا دینا۔ وہاں پہ کیا ہوا، دوبارہ سے کیا ہوا کہ جو اس کو مارنے کے لیے گئے وہ خود سارے مر گئے، یہ پھر بچ گیا۔
تو اب بادشاہ کو یہ عجیب سا ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ اس کے اوپر موت نہیں واقع ہوتی. تو کیا ہوا کہ اس لڑکے نے خود ہی کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو صحیح ہے، ایسا کرو کہ مجھے مارنے ایک درخت کے ساتھ باندھو اور ایک تیر جو ہے وہ میرے رب کا نام لے کر اور وہ مجھے مار دو تو میں مر جاؤں گا. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی اس کو درخت کے ساتھ باندھ کر، اور ظاہر ہے یہ عیسائیت کا ماننے والا تھا، تو جو صحیح ایکچوئل جو ان کی تعلیمات تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ ان پہ کاربند تھا. تو اس کو کیا کیا گیا کہ پھر اس کو ایک تیر مارا گیا اور اللہ کا نام لے کر اس کو تیر مارا گیا اور تیر اس کو لگا اور یہ مر گیا. اب اس نے اپنے مارنے سے پہلے ایک شرط رکھی تھی کہ مجھے جب مارو گے تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جمع کر کے پورے ایک مجمع کے اندر مجھے مارنا. تو جب ظاہر ہے اس مجمع کے اندر اس کی باتیں جو تھیں وہ ساری پھیل گئی تھیں، اس کی جو صفات تھی وہ ساری پھیل گئی تھی. تو جب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا نام لے کر اس کو مارا گیا تو یہ مر گیا، تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے. اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے سوچا کہ میں تو صرف ایک بچے سے تنگ تھا، یہاں پہ تو یہ پورا کا پورا جو ایک مجمع ہے وہی پورا عیسائیت جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہے. تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے غم و غصے میں آ کر اس نے کیا کیا کہ شہر کی سڑکوں کے گرد اس نے خندقیں کھودوائی، ٹھیک ہے، اور اس خندقوں کے اندر اس نے بڑے بڑے آگ کے الاؤ جلوائے. اور پھر کیا ہوا کہ جو اس وقت وہ ایمان لے کے آیا، جس نے عیسائیت کا جو دعویٰ کیا، اس کو اٹھا کے اس نے زندگی کے اندر ڈال دیا. اب اس کے اپنے جو درباری تھے وہ یہ جو خندقیں تھی اس کے ارد گرد وہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے وہ انجوائے کر رہے تھے. ان لوگوں کی چیخو پکار اور وہ سارا جتنا بھی ایک ماحول تھا وہ اس کو بڑا انجوائے کر رہے تھے. تو انشاءاللہ تعالی یہ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا. آگے کی جو آیات ہیں وہ جب آپ دیکھیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ ان کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کن کن کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. آیت 5 ہے، وہ آگ جو کہ بڑی ایندھن والی تھی جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور مومنین کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے خود اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے، اور وہ نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے مگر اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو کہ زبردست ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے. آیتیں یقیناً جن لوگوں نے ظلم و ستم توڑا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والا عذاب. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے بڑا انجوائے کیا، بڑا انہوں نے جو ہے وہ ایک فخر اور تکبر میں آ کے ان تمام مومن مردوں اور عورتوں کو انہوں نے جلا دیا، تو ان کے لیے بھی آخرت میں جہنم کا جلا دینے والا عذاب ہوگا. آیت 11 یقیناً وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ ہے اصل بڑی کامیابی. اب یہاں وہ جو مومن مرد اور عورتیں جو زندہ جلا دیے گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، اور ان کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو جنتوں میں داخل کر دیا، اور یہ ان کی بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے. اور یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی احاطہ بھی کرے گا، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا، اور جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے. کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ اب یہاں دیکھیں کہ پچھلی آیت میں جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا انٹروڈکشن میں سورہ بروج کے کہ اس میں جو جو مشرکین مکہ ہوتے تھے انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیے تھے نا، کہ اب وہ مختلف قسم کی اذیتیں دے کے مسلمانوں کو جو ہے وہ رائے حق سے وہ ہٹانا چاہتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ بیان کیا یہ ان کی تسلی کے لیے تھا کہ یہ لوگ بھلے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں، یہ جس حد تک جانا چاہ رہے ہیں یہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹ دے رکھی ہے. لیکن یہ جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور ان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرعون اور سمود کے جو ان کی جو قومیں تھیں ان کے بارے میں ان کا جو ہے وہ دوبارہ سے اگزامپل جو ہے وہ دے رہے ہیں انہی مشرکین مکہ کو کہ کیا تم لوگوں کے پاس ان کی خبریں نہیں آئی ہیں. آیت 19 لیکن یہ جو کافر
یہ کافر جو ہیں یہ جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے، بھلے ان کو کچھ بھی بتا دیں، کچھ بھی ان کو نشانی دکھا دیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ صرف اور صرف انہوں نے انکار کرنا ہے، انہوں نے صرف تکذیب کرنی ہے۔ آئی 20 جبکہ اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، بلکہ یہ تو قرآن ہے بہت عزت والا، لوح محفوظ میں نقش ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے جس میں انہیں ہر طرح کی جو ہے وہ مختلف قوموں کے جو قصے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، جس کو یہ محض ہنسی مذاق کھیل سمجھ رہے ہیں، یہ ایک لوح محفوظ میں ایک وہاں سے ایک جو ہے وہ کتاب لی گئی ہے جس کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ بروج بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی، آگے سورہ طارق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ طارق جو ہے اس میں یہ بھی سیم وہی والا اس کا سورہ بروج والا اس کا سارا کانٹینٹ ہوگا، اور یہ دونوں کا آپس میں جوڑا بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ دو مضمون بیان کیے گئے ہیں، ایک تو انسان کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے جو ہے وہ حاضری دینی ہے، اور دوسرا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول فصل ہے، اس کے آگے جو ہے وہ کسی کی بھی کوئی بھی تدبیر کوئی بھی چال جو ہے وہ نہیں چل سکتی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ تم کیا جانتے ہو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ یعنی خود ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی اور پھر ہی اس کے اکارڈنگ کوسچن کر دیا کہ رات کو وہ نمودار ہونے والا کیا ہے۔ آیت 3 النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکدار۔ آیت 4 کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو یہ ستارہ جس کے بارے میں ہم نے پچھلی سورہ شعراء میں بھی پڑھا تھا کہ یہ ایک ستارہ ہے جس کو بہت مقدس مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آیت 4 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کرامن کاتبین نہ ہو۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے۔ اب یہ پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے کیا مراد ہے کہ پیٹھ یعنی کہ مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے اور عورت کی پسلیوں سے یہ نکلتا ہے، تو اس سے جو ہے یہ ایک مکمل انسان بنتا ہے۔ آیت 8 یقیناً وہ اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے جس دن تمام چھپے ہوئے رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی، تو نہیں ہوگی کسی انسان کے لیے کوئی طاقت اور نہ ہوگا اس کا کوئی مددگار۔ قسم ہے اس آسمان کی جو کہ بارش برساتا ہے وقفے وقفے سے، اور قسم ہے اس زمین کی جو کہ پھوٹ پڑتی ہے۔ یہ قول فصل ہے اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک قول فصل ہے، یہ ایک اٹل ایک حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ آیت 15 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، تو آپ ان کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے، تھوڑی دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو تھوڑا ان کو جو ہے وہ ریلیکس رہنے دیں، ان کو اپنی یہ جو ان کی روش ہے اس میں ابھی ان کو مست رہنے دیں۔ آگے جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سورہ اعلیٰ، اس میں ہے 1 رکوع اور 19 آیات، اور اس میں اس سورہ کے اندر جو ہے وہ 3 مضمون جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کو تھوڑا سا غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سورہ اعلیٰ ہے یہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے، اور اس کے جو 3 مضمون جو اس کے اندر ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں پہلا جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید پر ہے، ٹھیک ہے، کہ توحید کا تقاضا کیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اسی لیے ایک جو انسان ہے اس کا انسانیت کے اوپر کیا تقاضا ہے کہ وہ کسی بھی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی عبادت نہ کرے۔ اسی طرح اس کا جو دوسرا مضمون ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں پریشان رہتے تھے کہ وہی کا کوئی پورشن جو ہے وہ ان کو بھول نہ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشویش دور کرنے کے لیے ارشاد ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں، الا یہ کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ خود چاہیں کہ وہ آپ کو بھلا دی جائے۔ چنانچہ اب یہ جو نبوت کا کام ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان سے آسان کیا گیا۔ اور اس کا جو تیسرا مضمون ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ ایک عام انسان کے بارے میں ہے،
ٹھیک ہے، کہ دنیا کے اندر وہی کامیاب ہوگا کہ جس کا عقیدہ جو ہے اور اس کے عمل، اس پہ جو عمل ہوگا اس میں پاکیزگی ہوگی، جو کہ اپنے رب کو یاد کرے گا، اور یاد کا بہترین حل جو ہے، بہترین جو ایک عمل ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور اسی کے برعکس انسان کی جو ایک کنڈیشن ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو یہاں ہمیں یہ 3 کیٹیگریز ملیں گی، ٹھیک ہے، 3 قسم کے مضمون جو ہیں وہ ہم یہاں اس سورہ اعلیٰ کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ اب یہاں اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت بلند و بالا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ و ارفع ہے، وہ بلند مرتبے پر فائز ہے، اسی لیے اس کی پاکی بیان کرو۔ آئی 2، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر تناسب قائم کر دیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک لمٹ مقرر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہے، وہ ایک اپنے پورے ایک تناسب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ڈیوٹیز کے اوپر مامور ہیں۔ آیت 3، اور جس نے ہر شے کا اندازہ مقرر کیا پھر اسے فطری ہدایت عطا فرمائی۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو فطری ہدایت ہے یہ کیا ہے؟ ایک انسان کے اندر فطری ہدایت، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کب کھانا ہے، کب پینا ہے، کب سونا ہے، مجھے بھوک لگے گی تو میں نے کیا کرنا ہے، مجھے اگر نیند آئے گی تو میں نے، اگر میری کوئی حاجت ہے تو میں نے اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حیوانات ہیں تو ان کے اندر بھی ایک فطری جو ایک ہے تھوڑا سا علم وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بکری ہے تو اسے یہ معلوم ہے کہ میں نے گھاس کھانی ہے، اسی طرح سے ایک شیر ہے تو اسے بھی یہ معلوم ہے کہ میں نے گھاس نہیں کھانی، میں نے گوشت کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فطری جو ایک علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، ہر ایک کے اندر ایک علم رکھا ہوا ہے۔ آیت 4 ہے، جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اس کو کر دیا سیاہ چورا چورا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ تو اب پہلا پورشن ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب اگلا جو پورشن ہے اس کا، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر جب بھی ان کے پاس وحی آتی تھی تو ایک تشویش ہوتی تھی کہ یہ جو ہے اس کو میں لکھ لیتا شاید کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس تشویش کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا کہ ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے جس چیز کو بھلا دیں تو وہ آپ بھولیں گے، ادروائز آپ کو جو بھی پڑھایا جائے گا وہ آپ کے دل کے اوپر نقش ہو جائے گا، آپ اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ آیت 8، اور ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسانی تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کراتے رہیے اگر یاد دہانی فائدہ دے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو یاد دہانی کروانی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں آپ نے ان کو وہ یاد کرواتے رہنا ہے۔ اب یہاں آگے کیا آیت 10 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے، البتہ جو شکی ہے وہ اس سے پہلو دہی کرے گا اور آخرکار داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ نے حق کو واضح کر دینا ہے۔ اب جس کے اندر صلاحیت ہوگی حق کو پہچاننے کی وہ پہچان لے گا، اور جو نہیں ہوگا، جو بدبخت ہوگا، وہ پھر اس سے جو ہے وہ کنارہ کش ہو جائے گا، اور جو کنارہ کش ہوگا اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ وہ آگ ہوگا اس کا ٹھکانہ۔ آیت 13، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی کہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ذکر کرنا ہے، ذکر کی سب سے بہترین اگزامپل کیا ہے؟ نماز۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح
دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ ترجیحات پہ آگے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سیم اس چیز کو ہم نے اس آیت کو بار بار میں یہی کہتی ہوں کہ اس کو ہم نے تعویل عام اور تعویل خاص میں تو جن لوگوں سے مخاطبت تھی ان کے لیے تھا، لیکن تعویل عام میں ہم نے اس کو اپنے اوپر رکھ کے سوچنا ہے، ہم نے اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر دنیا کو ہم ترجیح دیں گے تو وہ پھر آخرت میں بھی یہ وہ خسارے والے جو لوگ ہوں گے خاسرون، اس میں ہم شمار ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم آخرت کو ترجیح دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یقیناً یہی بات اگلے صحیفوں میں بھی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات صرف آپ ہی لوگوں کو کہی جا رہی ہے، یعنی کہ امت محمدی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک جتنی بھی قومیں دنیا میں آئی تھی ان سب کو ہی آخرت کے بارے میں بتایا گیا تھا، سب کو ہی کہا گیا تھا۔ اور صحیفوں کی بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات تھی، اور ان کے پاس بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ چیز تھا، یہ ان کے پاس بھی یہی بات تھی کہ آخرت جو ہے وہ ان کی بھی جو قوم ہے اس کو بھی آخرت کا جو ہے وہ مزہ چکھنا ہے، ان کے اوپر بھی آخرت جو ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ آج کا جو ایک امت کا ایک مسلمان ہے یا جو بھی انسان ہے اس کے لیے ہے۔ تو یہاں بار بار یہ جو صورتیں ہیں ان کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت کا ایک جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بار بار پہچان کروا رہے ہیں۔ سورہ غاشیہ، سورہ غاشیہ جو ہے یہ ہماری آج کی لاسٹ سورہ ہے، اور اس میں ایک رکوع ہے اور 26 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں دو مضمون جو ہے وہ ملیں گے جن کے اوپر بات کی گئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو کہ آخرت کے بارے میں غافل ہیں یا اس کا انکار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مخاطبت ہے، اور دوسرا جنت اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطبت ہے کہ آپ جو ہے وہ جبراً کسی کو بھی ہدایت پر نہیں لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شخص بھی ہدایت سے منہ موڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ڈھانپ لینے والی آفت کی خبر؟ اب یہ ڈھانپ لینے سے کیا مراد ہے کہ یہ جو قیامت ہوگی یہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، کور کر دے گی۔ آیت 2، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، مشقت زدہ، تھکے ماندے، اور وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں، انہیں پلایا جائے گا پانی ایک کھولتے ہوئے چشمے سے، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کو کچھ بھی سوائے خاردار جھاڑیوں کے۔ بہت اچھے سے ہم نے یہ پڑھا کہ وہاں پہ کھانے کے لیے کیا چیز ملے گی جو نہ تو موٹا کرے گی اور نہ ہی بھوک کو مٹائے گی۔ بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنی کوشش کے نتائج پر راضی ہوں گے، یعنی دنیا میں انہوں نے جو بھی کوششیں کی تھیں ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے آپ کا جو ایمان ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے، تو جو بھی انہوں نے کوششیں کی ہوں گی وہ آخرت میں ان کوششوں کے اوپر راضی ہوں گے، اور وہ ہوں گے عالی مقام جنت میں، اور اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اور اس میں ایک چشمہ ہے بہتا ہوا، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہیں اور جام کرینے سے رکھے ہوئے، اور قالین بچھے ہوئے صف در صف، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے۔ اب یہاں کیا ایک پوری ایک جنت کا ایک جو ایک وہاں کا ایک پورا ماحول یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ پہ قالین لگے ہوئے ہوں گے، خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور جام جو ہے بہت ساری پہلے کی بھی ہم نے صورتوں میں یہ پڑھا کہ انتہائی جو ایک کم عمر جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو ایز اے غلام جو ہے وہ ان کو وہ سرو کر رہے ہوں گے، اور جام کیا مطلب ان کے ٹرے میں سجا کے ان کے پاس وہ لے کے آئیں گے سارا ان کا وہ کھانا اور جو کچھ بھی وہ خواہش کریں گے۔ آیت 17، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کہ انہیں کس طرح سے بنایا گیا ہے؟ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ جو ہے، اب اونٹ کی اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو سمجھا رہے ہیں۔ اب اونٹ کی اگزامپل اس لیے دے رہے ہیں کہ اونٹ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بہت محبوب رکھتے تھے، اور اونٹ اس لیے بھی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ اونٹ ان کے لیے جب وہ اپنے سفر پہ جاتے ہوتے تھے تو اونٹ کو ظاہر اونٹوں کے اوپر سفر کرتے ہوتے تھے، تو اونٹ کی جو بھی اسپیشلٹیز ہیں، جو بھی اس کے اوصاف ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، وہ اس سے بہت اچھے سے آگاہ تھے۔
تو یہاں سے آیت 20 تک جو ہے وہ اونٹوں کی 4 ایگزامپلز جو ہیں وہ دے کے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو اہل عرب تھے یہ اونٹوں کو بہت قریب سے ان کو جانتے تھے۔ اب یہاں آیت 18 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا ہے، اور کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں، اور کیا یہ دیکھتے نہیں زمین کی طرف کہ کیسے بچھا دی گئی ہے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اس کو اللہ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کی اگزامپل دے کے ان کو کیوں سمجھایا کہ اونٹ جو تھا وہ کس طرح سے وہ صحرا کے اندر جو ہے وہ اتنے دن وہ سفر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر پانی کے اور اتنی سخت گرمی کے ماحول میں اس کے اوپر کوئی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ماحول ہے اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اتنی یہ جو ساری اگزامپلز ان کو جو دی گئی ہیں اس کے اوپر یہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کو اس آخرت کے عذاب کا ڈر نہیں ہے جو کہ ان کو بتایا جا رہا ہے؟ آیت 25 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب ہمارے ذمے ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو جنت جہنم کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہیں، جو بھی معلومات ہیں وہ آپ ان کو دے دیں، آپ ان کو جنتوں کی خوشخبریاں بھی دے دیں، آپ ان کو جہنم سے ڈرائیں، آپ اپنا کام کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ کے اوپر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اگر کوئی نہیں ہدایت قبول کرتا تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آنا تو آخر ان لوگوں نے میرے ہی پاس ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ آئیں گے تو ان کا حساب جو ہے وہ اس وقت ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یہ چونکہ آج کا میرا آخری لیکچر ہے تو یہاں پہ اللہ پاک سے میں یہ دعا کروں گی کہ الحمدللہ ہمارا آلموسٹ قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا، اور جو کچھ ہم نے اس کے اندر پڑھا، جتنے احکامات ہم نے دیکھے، جتنی ہم نے جنت جہنم کا ذکر دیکھا، جتنی چیزیں ہمارے لیے نیو تھی جو کہ ہمارے سامنے آئیں، تو جو کچھ بھی ہم نے اس میں پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور ہم چاروں جو ہیں، ٹھیک ہے، ہم چاروں کا پڑھانا اور آپ سب کا پڑھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کروائیں، اور اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو ہم سے تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے کمی بیشی جو بھی ہے اس کے لیے معاف کریں، اور اللہ پاک جو ہے وہ اس قرآن پاک کو ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن پاک جو ہے رمضان ختم ہو گیا، یہ قرآن یہاں پہ مکمل ہو گیا تو یہ بند ہو جائے، اللہ ایسا کبھی بھی نہ کرے کہ یہ قرآن اب یہ کھلا ہے ہماری زندگی میں تو یہ ہمیشہ کھلا ہی رہے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔